مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے۔ میرا اور آپ کا خدا صرف ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی فرما برداری کریں۔ خدا باپ کی شفقت اور سچائی ہم سے کبھی بھی جدا نہ ہو۔ اس تعلیم کو، ان حکموں کو ہم اپنے دل پر لکھ لیں تاکہ ہم اس کے مطابق چلیں۔ جس طرح مثال 3 باب اس کی پہلی آیات سے، اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیروی اور سلامتی حاصل کرے گا۔ ہالےلویا۔ ہمارا خداوند ہم سے صرف یہی چاہتا ہے کہ ہم گناہ نہ کریں، ہم غلطیاں نہ کریں، ہم خطا نہ کریں، بلکہ ہم خدا کے ان حکموں کے مطابق چلیں جو ہم بار بار سیکھتے ہیں کہ خدا کے پاک حکم جو ہمارے لیے دیے گئے ہیں، ہم ان حکموں پر اس کلام کے مطابق چلیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ یوں لکھا ہے کہ تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت حاصل کرے گا اور عقل مند رہے گا۔ ہالےلویا۔ اور بس ہمیں خدا سے دعا کرنی ہے کہ میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب کو دیکھ سکوں، خدا کی قدرت کو دیکھ سکوں، خدا کے کلام کے مطابق چل سکوں۔ ہم نے جس طرح دیکھا کہ خدا باپ نے نبیوں کو بار بار ہمارے لیے بھیجا، بہت سارے کلام میں نبی آئے ہمارے لیے تاکہ ہم اس کے حکموں کو جو خدا نے ان کے ذریعے ہم سے کلام کیا ان کو مان سکیں۔ اور اس کے بعد خدا نے خود اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بھیجا، جس نے باپ کی پوری مرضی کو پورا کیا اور خادم بن کر، نوکر بن کر اپنے باپ کی پاک مرضی کو پورا کیا، اس سارے کفارے کو عطا کیا جو میرے اور آپ کے لیے تھا۔ اور آج کے زندہ کلام کو ہم دیکھیں گے جو لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب اس کی پہلی آیات میں ہے۔ پھر اس نے ان باروں کو بلا کر انہیں سب بدروہوں پر اختیار بخشا اور بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی۔ پاک کلام پر جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ یہاں پر یسوع اپنے رسولوں کو خاص اختیار اور قوت دیتے ہیں۔ رسولوں کو اور شاگردوں کو اختیار دینا، کسی پیروکار جو استاد سکھاتا ہے وہ سیکھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور رسول جو شخص ہوتا ہے وہ جو استاد کے کاموں اور پیغام کے ساتھ آگے بھیجا جاتا ہے۔ جس طرح ہم اگر کہیں بھی جاب کرنے جائیں تو ہمیں پہلے سکھایا جاتا ہے، ہمیں تعلیم دی جاتی ہے اور ہمیں تعلیم لینی پڑتی اسی مقصد کے لیے۔ جو ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کرے گا، انجینئر ہے تو وہ انجینئر کا کام کرنے کی تعلیم حاصل۔ اسی طرح انہیں اختیار دیا گیا، انہیں سکھایا گیا، اور 12 شاگردوں کی تعداد وہی ہے جو بنی اسرائیل کے قبیلوں کی تعداد ہے۔ بعد میں یہ 12 رسول کہلاتے ہیں۔ ہالےلویا۔ ہم دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 13-15 میں کہ پھر وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا اور جن کو وہ آپ چاہتا تھا ان کو پاس بلایا اور وہ اس کے پاس چلے آئے، اور اس نے ان 12 کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں اور ان کو بھیجا کہ منادی کریں اور بدروحوں کو نکالنے کا اختیار رکھیں۔ اسی طرح اگر ہم متی کی انجیل میں دیکھیں اس کا 10واں باب اس کی 5-7 میں ہے، اور ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا، غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا اور بدروحوں کو نکالنا۔ تم نے مفت پایا، مفت دینا ہے۔ یہ خداوند نے مہر لگا دی اپنے شاگردوں کو۔ جس طرح ہم جب کام سیکھنے جاتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو ایک ڈگری دی جاتی ہے، پھر اس جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور پھر اس جاب کو کرتے ہیں۔ اسی طرح انہیں مسا کیا گیا، انہیں سارے اختیار دیے گئے کہ جاؤ میرے نام سے سب کچھ کرے۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح کو مسا کیا گیا تھا کہ وہ بھلائی کرتے پھرتے تھے، بیماروں کو چنگا کرتے تھے اور مردے زندہ کیے جاتے تھے، وہی اختیار خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو دیا اور کہا کہ بلکہ تم مجھ سے بھی بڑے کام کرو گے۔ ہالےلویا۔ ہم دیکھتے ہیں کسی طرح پطرس جو تھا خدا کا شاگرد، وہ جہاں سے گزر جاتا تھا تو لوگ چنگے ہو جاتے تھے۔ اسی طرح اس کے رومال کو، پٹے کو لے کر لوگوں بیماروں تک دیا جاتا تھا، اور اسے چھو جانے سے، جس طرح خداوند یسوع کی پوشاک چھونے سے لوگ بیماری سے شفا پا جاتے تھے، اسی طرح پطرس کے جب پٹے کو یا رومال کو چھوتے تھے تو لوگ چنگے ہو جاتے تھے۔ ہالےلویا۔ اور خداوند نے سب اپنے شاگردوں کو یہ اختیار دیا۔ متی 28 باب 19-20 میں، پس
تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو دنیا کے آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ہاللیلویا۔ خدا نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کرنا ہے، اور جس گھر میں جاؤ گے تم نے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جانا، نہ 2 چولے، نہ کچھ بھی نہیں جانا، ایسے ہی جاؤ اور خدا کے کلام کی منادی کرو۔ اگر ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 11 میں ہے، اور جس شہر یا گاؤں میں داخل ہو دریافت کرنا کہ اس میں کون لائق ہے، اور جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو اسی کے یہاں رہنا، کیونکہ بولنے والا تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولے گا۔ ہاللیلویا۔ خدا کہتے ہیں کہ جہاں بھی جانا ہے تم نے پہلے سے کوئی تیاری نہیں کر کے جانی کہ میں وہاں کلام کیا دوں گا، میں کیا بولوں گا۔ خداوند خود کہتے ہیں کہ جب تم منہ کھولے گا تو میں کلام تیرے اندر بھر دوں گا۔ تو نے کیا کرنی ہے؟ صرف جا کے منادی شروع کرنی ہے، وہ جو خدا نے حکم دیے اس کے مطابق، کیونکہ اسی طرح لوکا 4:34 میں اس نے ان سے کہا، مجھے اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانا ضرور ہے، کیونکہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب اس کی 23-24 میں کہ اور اس نے سب سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے، ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے وہی اسے بچائے گا۔ ہاللیلویا۔ خداوند جب ہم خدا کے پیچھے چلیں گے، جب ہم خدا کی قدموں پہ چلیں گے تو ہم ہمیشہ کی اور ابدی زندگی پائیں گے۔ آج کا زندہ کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ خدا نے اپنے شاگردوں کو بلا کر انہیں بدروؤں پر اختیار بخشا، بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی، اور انہیں خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور ان سے کہا کہ راہ کے لیے کچھ نہ لینا، نہ لاٹھی، نہ جھولی، نہ روٹی، نہ روپے، نہ 2 کرتے رکھنا، بلکہ جو پہنا ہوگا بس اسی کے ساتھ جانا، اور جس گھر میں داخل ہو وہیں رہنا۔ خدا نے وہی حکم دیا جو ہم نے پہلے بھی سیکھا ہے، اور خدا نے کہا تمہیں مفت لیا ہے مفت دینا۔ آج کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو خدمت دی گئی ہے ہم نے ایمانداری سے، وفاداری سے، جاں فشائی سے اس کلام کو پورا کرنا۔ خدا باپ ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم انسانوں سے نہیں بلکہ خداوند سے ڈریں، کیونکہ ہم لوگ دنیا والوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، اپنے گھروں والوں سے زیادہ ڈرتے ہیں سب سے، لیکن ہمیں جس کا خوف ہونا چاہیے، جس سے ڈرنا چاہیے، جس کی حضوری میں تھر تھر آنا چاہیے، ہم اس کی حضوری میں تھر تھر آتے نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنے بوس کے لیے اور جہاں کام کرتے ہیں ان سے ڈرتے ہیں سب۔ اگر ہم ایمانداری سے کام کریں تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ میں اب سے لے کر ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا، چاہے مشکلیں کتنی بھی بڑی ہوں، چاہے تکلیفیں کتنی بھی بڑی ہوں، ہمیں کسی درد سے، کسی تکلیف سے ڈرنا نہیں، کیونکہ خداوند زندہ خدا ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہاللیلویا۔ ہم تمام بیماروں کو خداوند کی پاک حضوری میں رکھیں گے، کیونکہ وہی ہمارا شافی ہے اور وہی شفا دینے والا خداوند خدا ہے۔ باپ جی سب کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے شفا کو مانگتی ہوں، اور جس گھر میں خدا باپ جی روزگار نہیں، جس گھر میں خدا باپ آپ کی محبت نہیں، اسی محبت کو مانگتی ہوں جو آپ نے ہم سب کو کرنا سکھایا۔ باپ سب کو برکت دے، اپنی پاک حکمت سے، اپنی پاک قدرت سے بھر دے، تاکہ وہ جانے کے وقت بہت نزدیک ہے۔ خداوند بہت جلد آنے والا ہے، ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے، ہم نے تیاری کرنی ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی ہزاروں نسلوں کے لیے کھڑے ہونا ہے، تاکہ خدا کا کلام ہم سب کے گھروں میں، ہم سب کی زندگیوں میں اب سے لے کر ہمیشہ تک پورا ہوتا رہے۔ آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔